أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق اللہ العظیم. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے: اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کئی باتوں میں، پھر اس نے وہ پوری کی، تو پھر فرمایا میں تجھ کو بناؤں گا لوگوں کا پیشوا. تو انہوں نے عرض کیا اور میری اولاد میں سے بھی؟ فرمایا نہیں پہنچے گا میرا قرار ظالموں کو. تو اس آیت خاص میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مختلف امتحانات کا ذکر فرمایا ہے. پھر ان کی جو ان امتحانات میں کامیابی اس کا ذکر فرمایا. پھر اس کے بعد انعامات، صلہ وغیرہ کا بیان ہے. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعامات ہو رہے ہیں، تو انہوں نے ازراہ شفقت اپنی اولاد کے لیے بھی انعام کی درخواست فرما دی. تو پھر انعامات پانے کا اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ کیا ہے ارشاد فرمایا، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی درخواست کی منظوری خاص مشروط صورت میں دی گئی. اب وہ کیا کہ آپ کے یہ انعام آپ کی ذریت کو بھی ملے گا، مگر جو لوگ ذریت میں سے نافرمان اور ظالم ہوں گے وہ یہ انعام نہ پا سکیں گے. تو بہرحال یہ موٹا خلاصہ تھا آیت کا. اب اس میں کچھ باتیں قابل بحث ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو تو کیا ضرورت تھی امتحان لینے کی، کیونکہ امتحان لینے سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کی قابلیت معلوم ہو جائے یا اس کا کمال جو ہے وہ مخفی نہ رہے. تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں، تو یہ امتحان کیوں لیا گیا؟ ایک سوال یہ ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ امتحان کس کس عنوان سے لیا گیا، اور پھر کامیابی کی کس صورت ہوئی، کیا نوعیت رہی، اور اس طرح انعام کیا دیا گیا، اس کی کیا حیثیت ہے، اور مقرر جو ضابطہ ہے اس سے کیا ہے. تو بہرحال یہ چند سوالات ہیں جن کا جواب جو ہے دینا اس آیت کی تفسیر سمجھنے کے لیے لازم ہے. پہلی بات تو یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان کیوں لیا گیا. تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں، تو وہ وجوہات نہیں جو دنیا کے امتحان ہوتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے لیتے ہیں جی کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، مدارس میں. تو وہ امتحان تو ہرگز نہیں تھا، کیونکہ یہ تو پتہ نہیں ہوتا امتحان لینے والوں کو، اس لیے قابلیت و استعداد معلوم کرنے کے لیے یہ امتحان لیا جاتا ہے. تو یہاں امتحان در حقیقت خود قرآن کے اشارے سے سمجھ آ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ جب رب نے کیا ہے امتحان لیا. اب ظاہر بات ہے رب کا معنی پڑھ چکے ہیں الحمدللہ رب العالمین میں کہ رب مشتق ہے تربیت سے. تربیت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو تدریجاً کمال تک پہنچانا، یعنی آہستہ آہستہ حد کمال تک پہنچانا. تو رب کا معنی ہو گیا پھر تربیت کرنے والا، یعنی کسی چیز کو آہستہ آہستہ کمال تک پہنچانے والا. تو در حقیقت اس امتحان سے مقصود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا ہے تربیت کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی شان تربیت اور ربوبیت کا یہی منشا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کر کے ان کو بڑے بڑے درجات اور مقامات تک پہنچانا منظور تھا. تو یہ مقصود تھا یہ کہ امتحانوں کے ذریعے ان کے درجات کو بلند کیا جائے. تو باقی اللہ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی کر سکتے تھے، لیکن یہ اس کی حکمت ہے، اس حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے. یہ پہلے سوال کا جواب ہوا. اور دوسرا سوال یہاں یہ ہوا کہ کس عنوان سے امتحان لیا گیا، یعنی کس قسم کا امتحان تھا. تو اس سلسلے میں قرآن پاک میں تو صرف لفظ ہے جی بکلمات، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، چند کلمات کے ساتھ، چند باتوں کے ساتھ. اب وہ کون سی باتیں تھیں
تو قرآن میں یا حدیث مرفوع میں اس کا ذکر نہیں ملتا جی۔ البتہ صحابہ کرام اور تابعین نے اس کی تشریح میں مختلف اقوال ہیں جی۔ کسی نے تو یہ کہا کہ 10 چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے، وہ شمار کی، کسی نے 30 شمار کی، کسی نے اور کچھ شمار کیا، کم و بیش زیادہ بتائیں کم بتائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں کچھ اختلاف نہیں۔ جو کچھ بتایا صحابہ تابعین نے جی وہ ساری ہی اس میں شامل ہو سکتی ہیں، لیکن اصل میں چونکہ امتحان کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر ذکر فرمایا ہے، اس وجہ سے اصل عام احکام کی بجائے جی بڑے بڑے جو کڑے امتحانات ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آئے جی ان کی طرف زیادہ ذہن جاتا ہے۔ تو البتہ سارے شامل کر لیے جائیں تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ مراد تو اس یہ ہے کہ مقصد یہ ہے اصل میں کہ اخلاقی بلندی اور عملی کیا ہے بلندی مقصود ہے، یعنی اصل میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی جو اخلاقی قدریں تھیں وہ بھی اعلیٰ درجہ کی تھیں، اور عملی ثابت قدمی بھی وہ بھی اعلیٰ درجہ تھی جی۔ تو وہی امتحان کیا گیا ان چیزوں کا، اخلاقی قدروں کا، عملی ثابت قدمی کا۔ تو اخلاقی قدروں میں تو بہت ساری آیات میں اس کا ذکر ملتا ہے جی، تو وہ تفصیل اپنی جگہ پر ہوگی انشاءاللہ، اور باقی رہ گئی کچھ احادیث مبارکہ میں کچھ احکامات کا تذکرہ ملتا ہے تو وہ بھی اپنی جگہ پر ہیں۔ تو بعضوں نے 10 شمار کیے، بعضوں نے 20-30 جیسے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، لیکن سب سے مشکل جو امتحانات تھے ان کا ترتیب سے میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں جی۔ تو سب سے مشکل امتحان تو یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا تھا، سخت امتحانوں میں سے گزارا تھا، تو وہ یہ تھا پہلے کہ پوری قوم کیا تھی، گمراہ تھی، بت پرست تھی، ستارہ پرست تھی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ جو پڑا 3 قسم کے لوگوں کے ساتھ جی۔ ایک تو پوری قوم کافر مشرک تھی، ان کو تبلیغ کرنا ہے۔ دوسرا اس زمانے کا بادشاہ جو نمرود تھا وہ بھی غالی قسم کا مشرک تھا جی، وہ بھی بڑا کافر تھا، بلکہ مشرک کیا وہ تو دہریہ ٹائپ تھا، جیسے تذکرہ آتا ہے آگے، وہ خدا کو نہیں مانتا تھا، وہ کہتے ہیں میں ہی خدا ہوں، سب کچھ میں ہی کرتا ہوں۔ اور اس طرح ان کے والد بھی وہ بھی شرک کیا کرتے تھے جی۔ تو والد کو بھی تبلیغ کی، نمرود کو بھی تبلیغ کی، قوم کو بھی تبلیغ کی، تو بیک وقت گویا 3 قسم کے لوگوں کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ پڑا تبلیغی احکام کے لیے، اور وہ سارے لوگ کیا تھے، سخت کیا ہے قسم کے کافر و مشرک تھے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو ایک اکیلے آدمی کا تبلیغ کرنا اور ان کو حق پہنچانا تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ باپ کی مخالفت، حکمران کی مخالفت، قوم کی مخالفت، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس وجہ سے قرآن پاک میں یہ ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلام سے مناظرے کا، ابراہیم علیہ السلام کا جو نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا وہ ذکر آ رہا ہے 3 پارے میں، اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے والد کو کیا ہے تبلیغ کی تھی اس کا تذکرہ موجود ہے سورۃ کہف میں، کہف نہیں سورۃ مریم نے، وذکر فی الکتاب ابراہیم، وہاں ذکر ہے۔ اور اس طرح قوم کو تو بہت سارے مقامات پر تذکرہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا، سورۃ الانبیاء میں بھی ہے، آگے بھی کئی صورتوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو آپ نے جب یہ تبلیغ کی اور ان کے معبودان باطلہ یعنی بتوں کے وہ پوجا کرتے تھے تو ان کو کیا ہے سمجھایا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، پھر عملی طور پر جہاد بھی کیا، بتوں کو توڑا جی، اور پھر ان کی بے بسی اور عاجزی کیا ان کے سامنے کے عملاً ظاہر فرما دی، تو وہ لوگ بجائے ماننے کے الٹا ابراہیم علیہ السلام کے سخت دشمن ہو گئے، اور نمرود تو بھی دشمن ہو گیا۔ تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ایسا شخص جو ہمارے معبودوں کے حق ہر وقت شکوے کرتا رہتا ہے، یذکر الہۃکم، آتا ہے روایات آیات میں قرآن پاک میں کہ وہ ہمارے کہ معبودوں کی ذکر کرتا ہے، مراد یہ ان کے شکوے گلے کرتا ہے، مراد یہ کہ ان کی کمزوری کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ پتھر ہیں، یہ بے جان ہیں، یہ خدا معبود نہیں ہو سکتے، یہ حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، یہ غائبانہ پکاروں کے قابل نہیں ہیں۔ تو مطلب ان کے ضعف اور عاجزی کا جب بیان کرتے تو وہ کہتے دیکھو ہمارے معبودان کی یہ توہین کرتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے یہ فیصلہ کیا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے، چنانچہ اس نے بڑا کیا ہے ایندھن جمع کیا، بہت بڑی آگ روشن کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، اپنے آپ کو سپرد کرنا تھا، اب ان کے پاس جو تھے تو اللہ تعالیٰ کا حکم کی اتباع کرنی تھی، تو یہ بڑا کڑا امتحان آ گیا کہ سب مخالف، پھر ان کو آگ میں ڈال رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے پیش نظر انہوں نے کوئی کسی قسم کی مطلب یہ اس میں
سستی نہیں دکھائی یا کمزوری نہیں دکھائی کہ ان کے مذہب کی طرف راغب ہوتے یا کچھ ایسا کرتے یا کچھ نرمی، نہیں، جو موقف تھا پورا پورا حق بیان فرما دیا۔ باقی آگ کے اندر کود گئے تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو فرما دیا یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر کیا ہو جا، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی ہو جا۔ تو چونکہ پوری نار کو خطاب کیا تھا تو اس وجہ سے روایات میں آتا ہے کہ ساری دنیا کی آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے لفظ سلامن کا اضافہ فرما دیا کہ وہ آگ کیا ہے، سلامتی بن گئی، وہ آگ سلامتی بن گئی، یعنی ایسی نہیں بنی کہ بہت ٹھنڈی ہو جائے، کیونکہ بہت ٹھنڈی برف کی طرح ہو جائے تو پھر تو وہ بھی ہلاک کرنے والی ہو جاتی، جیسے جہنم میں ایک طبقہ زمہریر کا بھی ہے، سردی کا، جی سخت ٹھنڈک کا، جس میں عذاب دیا جائے گا منکرین کو، تو اس وجہ سے درمیان میں یعنی وہ باغ و بہار بن جائے، سلامتی والی بن جائے، تو ابراہیم علیہ السلام یوں کامیاب ہو گئے اس امتحان میں۔ تو یہ پہلا امتحان ان کا تھا جی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دوسرے امتحان کا ذکر اگلے درس میں کیا جائے گا، چونکہ ہمارا ٹائم اتنا ہی ہوتا ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کے مطابق ہمارے بھی کیا ہے زندگی صحیح عقائد والی بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔